من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور جس نے 5 نمازیں ادا کی میں اس سے عہد کرتا ہوں۔ عہد ایک ہوتا ہے نا بات بتانا کہ بھائی یار عزیز تیرا یہ کام میں کر دوں گا، ایک ہوتا ہے کہ عزیز یہ میں باقاعدہ عہد نامہ لکھ رہا ہوں۔ اور عہد جو ہے وصیت ہوتی ہے کہ اگر انسان مر جائے تو اس وصیت کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے نا کہ وصیت آپ اللہ نے جو ہے وہ اولاد کے لیے کہا کہ بھائی وصیت کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، عہد نامہ دیا باقاعدہ کہ بیٹا اونچی آواز میں نہ بولنا، اللہ کے حضور جھکے رہنا، وہ 10 باتیں بتائیں۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عہد، اس سے میں قسم سے بڑھ کے چیز کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے 5 وقت نماز کا اہتمام کیا، میرا اے محمد کا اس سے عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ بھائی جس نے 5 وقت نماز ادا نہیں کی، وہ کہا کہ اس کی نہ محمد، اگر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں تو محمد کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم امت وہ نمازیں تو بھول گئے اور سارے کام بھول گئے، اور عزیز بھائی دل چاہ رہا ہے کہ بات کر دیں کہ بھائی آج امت کے اوپر جو ہے نا کہ بھائی کنڈالا کھلا دو، کرنی چاہیے بات۔ آج امت کے اوپر جو ہے وہ ایسا ہم شیطان نے غلبہ ڈال دیا کہ امت کو دوسرے اعمالوں پہ لگا کے اور نماز سے ہٹا دیا۔ آج ہم ان اعمالوں میں لگ گئے جس سے ہمیں نماز ضائع ہونے کا صدمہ بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ جلسے جلوس لگا دیے، اور مختلف پارٹیاں جلوس کر رہی ہیں، عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے آگے پیچھے، اور دوسرے کتنے ہزاروں آج جو ہے وہ لوگ مختلف چیزوں میں لگ گئے کہ بھائی وہ کوئی جو ہے وہ کھانے کی چیز جو ہے وہ کہہ رہا بھائی میں نے تو کھانا بنا کے جو کھلا دیا اس سے تو میں نے جنت کما لی۔ کوئی کیا عمل کر رہا ہے، کوئی کیا، اور اس کو جنت سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہہ دیا کہ جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا اور 5 وقت اللہ کے حضور پیش ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل داؤد علیہ السلام کو جیسے بتایا کہ بھائی جب موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، نہ اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ دنیا میں ایسا کوئی رہا جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک زندہ رہا ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ بھائی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو خدا کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ گمراہ کرنے والے لوگ، ہم مسلمان اتنے لنگڑو ہیں، ہم اتنے زیادہ گئے گزرے ہیں کہ وہ یہ تو میں ایک عالم ہوں اور وہ ایک ہمارے کرسچن کام کرنے آتا ہے یہ ویلڈنگ کا، تو وہ کل مجھ سے کہنے لگا، تو ارباب بھائی سے، میرے بھائی سے کہنے لگا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ارباب بھائی کو دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، کہنے کہ ان کے والد تو کوئی نہیں، کہا ہاں والد تو کوئی، کہا یعنی اللہ نے اپنے اندر سے پیدا کیا تو ان کی اولاد ہیں۔ کہہ رہا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر نہیں ہے تو بھائی آپ دلیل دے دیں۔ اس نے کہا یار یہ تو کوئی دلیل تو میں دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا صبر کر جاؤ، وہ میرا بھائی آئے گا وہ جواب دے گا۔ اچھا بھائی وہ میں شام میں آیا تو مجھ سے کہا کہ بھائی یار یہ اب مجھ سے وہ نہیں پوچھ رہا، میرا سگا بھائی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا یار کس نے بول دیا؟ کہا بائبل میں لکھا ہے۔ تو میں نے کہا بائبل، ہم ایمان ہے ہمارا بائبل پہ، مگر یہ بائبل کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے جس کے اوپر ایمان رکھا جا سکے، کیونکہ پچھلی تمام کتابیں منسوخ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے قرآن سامنے پیش کیا، کہا کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن جس کو اللہ نے خود بنایا اپنے پھونک مار کے اس کو ساتھ بٹھائے گا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھائے گا؟ میں نے کہا یار نبی کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ کہا کہ نہیں یہ تو آپ کی علم کی کمی ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ علم میرا پورا کر دیں۔ کہنے لگا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ بتاؤ کس کس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ میں نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ اپنا اختیار ختم کر دے گا۔ تو کہنے لگا نہیں اللہ کا تو اختیار ہوگا مگر چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ کی؟ کہا وہ تو بھائی مٹی کے بنے ہوئے نا۔
ابے میں نے کہا یار مطلب لوگوں کے پاس گمراہ کرنے کے لیے اتنا زیادہ علم ہے. اس نے کہا میں آپ کو بائبل لا کے دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کو ہمارا دین سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کہا بھائی مجھے لکم دینکم ولی دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسوں کے لیے آیت اتاری ہے کہ بھائی تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. اسی لیے آپ اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ بھائی تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، یہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے اور اس کے گناہ گار بھی تم ہوگا. انسان اتنی احتیاط کرتا رہے. بہرحال وہ موت تو برحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ اگر اس دنیا میں کوئی رہتا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کیونکہ کسی پیغمبر سے، کسی انسان کو تو چھوڑ دو، کسی پیغمبر سے پوچھا نہیں گیا کہ بھائی موت جو ہے وہ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ داؤد علیہ السلام سے یہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ پاک آپ سے ملاقات چاہ رہے ہیں، کیا چلیں؟ آپ ہیں کون؟ کہنے کہ اسرائیل ہوں. کہا کہ بس تیار ہوں میں، لے چلے مجھے. مگر جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد کیسی طبیعت آپ کی؟ کہنے لگے کہ تکلیف میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہے. آپ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل. کہنے لگے کہ اسرائیل گھر کے باہر کھڑے، اور اگر آپ کہیں گے تو اندر آئیں گے اور اگر آپ کہیں گے تو واپسی چلے جائیں گے. کہنے لگے کہ بھائی کیوں آئے؟ کہنے لگے اس لیے آئے کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کا شوق رکھ رہے ہیں. چھوٹے الفاظ ہیں، اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کا شوق رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جاؤ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر جا کے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے. کہا کہ بھائی آپ کی امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مگر آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف نہیں کریں گے. ہلاک نہیں کریں گے تو ظالم کو معاف نہیں کریں گے. اب ہر وہ شخص جو اللہ کے کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ جائے وہ اس وقت کا ظالم ترین انسان ہے. اس وقت اتنا آسان، ایک میں آپ لوگوں کو ایک وہ دے دیتا ہوں فارمولا کہ بھائی جو کام نبی نے کیا، دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، دو چیزوں کے اوپر ہمارا دین ہے. ایک نبی نے زبان سے بولا، ایک نبی نے عمل کر کے دکھایا. یہ دو کام ہمارے پاس موجود ہیں. یا تو نبی نے زبان سے بولا بھائی یہ کام کر لو، یا نبی نے وہ عمل کر کے دکھایا. اچھا جہاں زبان اور جہاں عملاً دونوں چیزیں آ جائیں تو زبان کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جائے گی، کیونکہ زبان سے قرآن چل رہا تھا، اس لیے قرآن والی بات زیادہ اہمیت رکھے گی. اور احکامات جو ہے وہ اللہ کے آتے رہے، مگر نبی کی زندگی خود تو پہلے سے چل رہی تھی نا. 40 سال کے بعد نبی کے اوپر احکامات شروع ہوئے، اس لیے زبان کا اعتبار زیادہ ہے اور نبی کے عمل کا اعتبار کم ہے اس حساب سے. اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی عمل کیا تو وہ عمل کسی ایک صحابہ سے ثابت ہو جائے نا، یہ علم لگانا کسی ایک صحابہ سے ثابت ہو جائے نا. تو جب ایک کوئی عمل، یہ کھانا بانٹنا، یہ روڈوں پہ توبہ نعوذ باللہ بریانیاں اڑانا، یہ کسی ایک حدیث سے کسی ایک ضعیف صحابی سے ثابت ہو جائے تو بھائی اگر وہ کسی سے ثابت ہو جائے تو بھائی وہ عمل کر لینا. اور اگر کوئی چیز نبی اور صحابہ سے ثابت نہ ہو تو انسان کے پاس سب سے بڑا پیمانہ یہی ہے کہ ہر عمل کے پیچھے بھائی پوچھ لے یہ کیا نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے. چلو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں بھی ہے تو قولاً ہوگا، تو قول کے اوپر عمل کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے. تو بھائی انسان صحابہ کے عمل کو دیکھ کے اپنی زندگی کو خود بنائے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کا مفتی اس کے سینے کے اندر خدا کی قسم خود بٹھایا ہے، سیکنڈوں میں فیصلہ کرتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر انسان پھر بھی آنکھ بند کرے تو یہ اس کی نادانی ہے. آخری بات کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی جانے لگے دنیا سے تو بھائی امت کو دو نصیحت الصلاۃ کہ میری امت نماز نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، ورنہ اللہ اس گھاٹی میں جا کے اتار دے گا جہاں کا تو نے تصور نہیں کیا ہوگا. دوسرا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں نے آپ سے بڑا دنیا میں کوئی دوست نہیں پایا. اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ یہاں کھڑا ہونا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو اعمال ٹوٹ رہے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کے شر سے حفاظت فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دوسرے اعمال سے حفاظت فرما، اپنی محبت اپنا قرب عطا فرما، 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر و زبان سے کلمہ جاری و ساری فرما، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین۔